औलिया चिश्त में जिस बुजुर्ग ने अपने जमाने में बड़ा उरूज पाया उनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये शहजादे थे और मुरीद हुए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ ही आ गए दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की भी क्या बात, अताए रसूल हिंदुल वली, और इनके मुरीद थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे अल्लाह जानता है मुझे इश्क की हद तक प्यार है बाबा फरीद साहब से, बड़ा मेरा दर्द उनके साथ। और मैं जितना इस सूफी को पढ़ता हूं कम ही लोगों को मैंने पढ़ा है। हजरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा, क्या नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकतब में पढ़ने गए ना, पहले दिन 4 साल की उम्र थी तो कारी साहब ने अलग बात आसा पढ़ाया तो उन्होंने 15 सुपारे कुरान पाक के सुना दिए। तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आए? कहने लगे मेरी अम्मा 15 सुपारों की हाफिज है, वो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुन के याद हो गया है। ये बाला नु गाला याद हो सकदियां ने तो कुरान पाक भी याद, अल्लाह खैर करे। शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़े, बच्चों को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश मुरीद था, दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था, अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ, ना पाकपतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ। लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने ये अजमत भी दी, ये शान है ना। अगरचे सदका सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विसाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए, जब से तौबा किया फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुला हो, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजरा हो, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं सफ से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तो जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स दिया। और हाल ये था, लोग कहते हैं कि फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हजरत साहब का तल्लक पीर साहब का तल्लक ज्यादा है, तो उसकी इमारत ना देख, कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्जाम लगते रहे। एक इल्जाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानका में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कोई जालिम बैठ जाएगा। हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, दिल ही नहीं लगता। आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूंगा, तू मखलूक का भला करते रहना सल्लल्लाहु अलैहि। तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह हुआ। वो करीब उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब भी नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं ये असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाही मुरीद हो गया तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद ना आई। उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश बैठा है दरबार में, जा गए ना आप लोग, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की। बीबी बयान कर रही, क्या हो गया क्या हो गया। वो टाल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह। बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया। कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। तो मैं क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामन बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ? अभी गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है। कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे। रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए।
کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا، تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر۔ تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑاب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست۔ جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا اس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے، بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ، اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت، مندا خصم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے، میں زلف سجن دی واواں، پوش میرے دی جتی بن جائے، میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی یوزر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یار فریدا کدی مل پے سونا، یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا، بس انہوں رو رو حال سناواں۔ ٹیک لگائی ہے، کہنے لگی بی بی بول دے گواہی، کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا اور اب تیرا بھول جانا؟ پھر رونے لگی، پھر مکر کرنے لگی۔ مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا، سارا حرام کی بدل گیا۔ عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں، آمین تو کہیں۔ تو کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی، کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں وچ شریعت، مندا خصم نو کہنا۔ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی رو پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں مولتے، اچھا حضور جیسے مرضی۔ باہر نکلے، خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں، مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے، اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں، مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دیں، ان کا ذائقہ بھی۔ پیدل گئے، دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا، خواجہ معین الدین حیات تھے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا۔ کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں نا، میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے؟ تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا،
वक्त आया है, मैं कोई लवारस नहीं, जब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तती थोड़े थकड़े खानदड़ियां, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां, मुझे भी तो पता है ना। मनम गुलाम ने अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म, मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले, कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा, जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं, यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस पर लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा है वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चिम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहां तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हाथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे, मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप पे उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे, मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफिले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने, आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कब्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। मैं कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरिब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी आप बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आई नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा। तो कहा हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झिड़का, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था, तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी, चुप कर, ये कोई सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फिर मैं चुप कर, या सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त है, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक है, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्तानें ना सुनाए,
काजी साहब से कहने लगे, काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, वाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं। जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा। कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है। इसके लिए फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे वो बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोल रहे हैं। मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूं। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा मां की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे। बीबी बेहोश होके गिरी और मानने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाहु अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने अफवाहों पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहां ले जा रहे हो। और मैं कुतुब मेरा है, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूं। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए। कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। आजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूं, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहां तो लोग गड़ के चीजें लाते, गड़ के चीजें लाते, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं। हजरत असला बिन शुरैक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे। उनके जिम्मा में यह काम था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े पे कजावा बांधना है। वो रात को हाजिर बारगाह होते तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह कहीं जाना तो नहीं। हुजूर फरमाते जाना है। वो टाइम पूछ लेते और उससे पहले पहले आके घोड़े पे कजावा बांध देते। एक दिन रात को अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह कहीं जाना है। तो महबूब ने फरमाया फजर की नमाज के फौरन बाद जाऊंगा। सरकार ने नमाज पढ़ाई, तकमीले नमाज पर हुजूर बाहर तशरीफ लाए तो घोड़े पर वाकई कजावा बंधा था। सरकार तशरीफ फरमा हुए और करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए।
حضور جب واپس آئے تو فرمایا اسلح بن شریک کو بلاؤ. وہ حاضر خدمت ہوئے. ایسی بات کی اللہ کے محبوب نے کہ وہ رونے لگے. حضور فرمانے لگے یار آج کجاوا تم نے نہیں باندھا. تو رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ میرا باندھنا اتنا قبول ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ طریقہ اس کا نہیں. اتنی قبولیت میری کہ آپ یہاں تک خیال فرماتے ہیں, یہ اس کا سٹائل نہیں. فرمایا تم نے نہیں باندھا. اب جو صحابی نے جواب دیا وہ نہ کسی آیت میں آیا نہ سرکار نے کہیں بیان کیا, لیکن ان کا جواب سنے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صبح جب میں نماز کے لیے اٹھا تو مجھ پر غسل فرض تھا. اب اگر میں غسل کرتا تھا تو مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی ٹھنڈے پانی سے, اور آپ کا حکم ماننے میں دیر بھی ہوتی تھی, یہ بھی بے ادبی ہے. اور یا رسول اللہ میرا ادب مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں بغیر غسل کے آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہاں تک اتر کے اب تو کوئی نہیں بچا ہمارے ہاتھوں سے. معاذ اللہ, اولیاء کیا, صوفیاء کیا, صحابہ اور اہل بیت, اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگ باتیں کرتے اور کچھ حیا نہیں کرتے, کچھ نہیں سوچتے کہ کس کی بات کر رہے. میں تو آپ یقین کریں کبھی کبھی غصہ آتا ہے, بندہ بات کر رہا ہو نا جی وہ فلاں آدمی نے, میں نے کہا تیری اوقات ہے, تجھے پتہ ہے تو کس کی بات کر رہا ہے, تیری زبان اس قابل ہے تو ان کا نام لے, تذکرہ کرے, شرم نہیں آتی لوگوں کو. اور اتنے اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں تو جناب ابو بکر کے بارے میں بات کرتا ہے, حضرت عمر کے بارے میں بات کرتا ہے, تو اس عثمان کے بارے میں بات کرتا ہے جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, ایک کے بعد انتقال کرتی رہتی, میں ساری عثمان غنی کو دے دیتا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کر رہا ہے, تو دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے, بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے. کیا تماشا بنایا ہوا, یہ انداز ہے, یہ آداب ہے. آپ نے ناراض نہیں ہونا, مجھے بلایا جو ہے آپ نے اب تقریر کے لیے, تو میں نے کرنی تو ہے نا. ہماری محفلوں میں کوئی طریقہ نہیں تھا کہ کچھ شخص آئے تو پھر اس کے پاس موبائل ہوں اور وہ محفل سے زیادہ وہ اپنی سیلفی پہ توجہ دے, یہ سٹیٹس ہی نہیں تھا. ہمارے تو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, ہم تو سرکار کی محفل میں اس طرح جا کے بیٹھتے ہیں جس طرح اپنے محبوب کے سامنے بیٹھے ہوئے. ہمارا تو انداز ادب والا, اکرام والا, احترام والا, سمٹا ہوا لب و لہجہ, شاندار انداز, بڑوں کا ادب, بزرگوں کا ادب, سفید داڑھی والوں کا ادب, امام صاحب کا ادب, استاد صاحب کا ادب. زندگی میں کبھی بھی بے ادبی نہیں کریں. وہ کچے لوگ ہیں جو بے ادبیاں کرتے ہیں, جو اپنا مزاج خراب کر لیتے ہیں. دیکھیں حضرت اسلح بن شریک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے غسل کرنا تھا, اس لیے میں نے گھوڑے کو بھی ہاتھ, تو سرکار خوش ہوئے. کسی سے ابھی نے نہیں کہا کہ نہ یہ ادب قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا, تم کیوں کر رہا ہے, اس کا تو سرکار نے حکم ہی نہیں دیا. لیکن وہ آداب کو سمجھتے تھے. کچھ لوگ مسجد نبی میں آئے سرکار کے وصال کے بعد, حضور کے وصال ظاہری کے بعد مسجد نبی میں آئے زیارت کے لیے, تو انہوں نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا. مجھے ایک بات بتلائیں, جو لوگ حضور کے مواضع اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے مواضع شریف کی طرف پشت کر کے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں, وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے وہ کہاں کھڑے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. کہاں کھڑے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا. لیکن زیادہ ضروری تو یہ ہے نا کہ میں فٹافٹ ڈالوں کہ پہنچ گیا ہوں. زیادہ او خدا کے بندے, تجھے بندوں کو دکھانے کی ضرورت ہے, وہاں 70,000 فرشتے آئے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں, 70 صبح اور 70. کسی کو شور سنتا ہے, بولیں تو صحیح یار, تھوڑا سا بولے, میں نے کچھ بھی نہیں کہنا, میں جانے لگا ہوں. کوئی شور سنتا ہے, کوئی آواز آتی ہے, ظاہر کوہ جنا آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں, آہستہ چل. میرے عزیز 70,000 کا اجماع ہے. تو جو دکھانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں آیا ہوں, تو 70,000 فرشتے جو تیری مووی بنا کے لے جا رہے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں, تیرے لیے گواہیاں دے رہے ہیں کہ آیا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا, تو کچھ لوگ آئے مسجد نبوی شریف میں, تو انہوں نے اونچا اونچا بولنا شروع کیا, اونچا اونچا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور مسجد سے باہر لے گئے. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے علاقے سے آئے ہیں. فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا. پتہ نہیں تم کہاں کھڑے ہو, اتنی تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں, وہ بھی سرکار کے مواضع شریف پہ, روزہ اطہر پہ. اپنے آداب, اپنا لب و لہجہ. اور میں یہ بھی عرض کر دوں, میں نے پہلے کہا ہے ادب کرنا ہے, شخصیت پرستی نہیں کرنی. ہمارے ہاں نا تیزی سے جو جرم ہونے لگے ان میں ایک جرم یہ بھی ہے
کہ وہ ایک تیزی کے ساتھ ماحول بنایا جاتا ہے، تیزی کے ساتھ. تو یاد رکھے، ادب کریں، اکرام کریں، بولنے میں بھی، چلنے میں بھی، کسی سے ملنے میں بھی، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں. جب ہمیں تھوڑا بہت موقع مل جاتا ہے نا لکھنے کا، پڑھنے کا، بولنے کا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے جملے نکلتے ہیں جو ہماری زبان سے ادا نہیں ہونے چاہیے. اور خود سرکار نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا کبھی بولتے بولتے تم ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور کبھی باتیں کرتے کرتے تم ایسی بات بھی کر جاتے ہو کہ تمہیں تو خبر نہیں ہوتی پر مالک کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو سوچ کر، سمجھ کر، دھیرے اور اچھے انداز میں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. ایک دن کہنے لگے، استاد صاحب آپ کتنے بجے نکلتے ہیں پڑھانے کے لیے گھر سے؟ انہوں نے کہا بیٹے میں فجر پڑھاتا ہوں تو نماز کے بعد تھوڑی دیر وظائف کرتا ہوں، پھر میں نکل آتا ہوں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے ٹائم سیٹ کر لیا، سمجھ آ گئی کہ یہ اشراق کا وقت ہے، اس وقت استاد صاحب گھر سے چلتے ہیں مدرسے آنے کے لیے. تو جب وہ ٹائم ہوتا نا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں کھڑے ہو جاتے. لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمانے لگے میرے استاد جی چل پڑے ہیں گھر سے. اور یہ سوء ادب ہے کہ استاد چل رہا ہو اور شاگرد بیٹھا ہوا ہو. ان لوگوں نے ان کے دلوں تک، روحوں تک دین اتار دیا. وہ قال کے نہیں، وہ حال کے لوگ بن گئے. ہمارے ہاں یہ مدارس میں تو الحمدللہ اب بھی بڑی حد تک ادب ہوتا ہے، بڑی حد تک. ہمارے بچے ابھی بھی ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں، وہ استاد صاحب کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مار دیتے ہیں، ابھی بھی ہے. لیکن کالج اور یونیورسٹی کے استاد کی بڑی بری حالت ہے. بچے پوچھتے ہیں کہ اسلامیہ والا ہے، انگریزی والا ہے، یہ پوچھتے ہیں. اور پھر اگر وہ کسی وجہ سے ٹیوشن والا کچھ دیر سے آتا ہے تو ہم بچے کو خود کہتے ہیں کہ آنا نہیں اس نے، وہ 5,000 روپیہ نہیں لیتا. بھائی وہ استاد ہے، لیکن آپ کیا ٹرین کر رہے ہیں بچے کو کہ وہ 5,000 کا ملازم ہے؟ تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ آنا پڑے گا استاد جی کو، پتہ نہیں میرا ابا 5,000 روپیہ پورا دیتا ہے گن کے. تو یہ ہم معاشرے کے اندر ایک تعفن آج تیزی سے بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں. ہمارے منہ میں زبان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ چلتی رہے، کسی کا خیال نہ کرے، کسی کا پاس نہ کرے، کسی کا لحاظ نہ کرے. ایک بات کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام، حضور کے صحابہ، بڑے بڑے ان میں جہاں دیدہ لوگ تھے، بڑے بڑے باشعور بصیرت والے لوگ تھے، بڑے بڑے جرنیل تھے، علم و فن کے، شعر و سخن کے بڑے بڑے شناسا لوگ تھے. لیکن عروہ بن مسعود سقفی کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں جب میں حدیبیہ کے موقع پہ حاضر ہوا نا تو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب یہ یہاں سے ہو کے یہ مناظر دیکھ کے واپس گئے تو جا کے ابو سفیان سے کہنے لگے مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا. اس بات پر غور کریں کہ ادب آداب کا اثر کتنا ہے. کافر کیا سوچتے ہیں؟ مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا، تم کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے. انہوں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں ان درباروں میں بھی گیا ہوں جن کا بادشاہ سجدے کراتا ہے، اور اس کے دربار میں جانے کا قانون ہے کہ پہلے سجدہ کرنا پڑتا ہے، معاذ اللہ. لیکن عروہ کہنے لگے جو ادب میں نے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو کرتے دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ میں نے دنیا کی کسی جگہ دیکھا. انہوں نے کہا کس طرح؟ تو عروہ کہنے لگا یار عجیب منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے وضو کیا ہے اور منہ میں پانی ڈال کے تو کلی کی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کلی کا پانی لینے کے لیے ابو بکر صدیق جیسا مالدار بھی لائن میں کھڑا ہے، عمر فاروق جیسا بہترین سپہ سالار بھی لائن میں کھڑا ہے، عثمان غنی جیسے لوگ بھی کھڑے ہیں، مولا علی شیر خدا جیسے دلیر بھی کھڑے، اور بلال جیسے درویش بھی کھڑے، لائنوں میں کھڑے ایک قطرہ پانی کے حصول کے لیے. اور دیکھیں نا، ماں بچے کا ناک صاف کرتی ہے تو یوں کر کے نا گھن کے ساتھ پھینکتی ہے، لیکن عروہ کہنے لگا حضور نے ناک میں سے رینٹ مبارک نکال لیا تو لوگوں نے لے کے اپنے چہروں پہ مال لیا، اور بچا ہوا پانی لوگوں نے نیچے ہاتھ کیے ہوئے ہیں کہ وہ قطرے ہمارے ہاتھوں پہ گرے، اور جس کو وہ قطرہ نہیں ملتا وہ جس کو ملتا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر رہا ہے. تو عروہ بن مسعود کہنے لگے دیکھو نا، جو اپنے محبوب کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ دین کا جھنڈا کبھی گرنے دیں گے؟ وہ کبھی گرنے دیں گے؟ تو میرے عزیز اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ ادب والے ہوں گے تو پھر کافر ڈریں گے. وہ آپ کی ٹیکنالوجی سے نہیں اتنا ڈرتے جتنا نبی پاک کے ادب کی برکت سے ڈرتے. تو اپنے لب و لہجے میں آداب لائیں
اور سب سے زیادہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ادب والے کہلاتے ہیں، جن کا ادب والی جماعت سے تعلق ہے، کبھی شدید غصے میں بھی اپنی زبان سے بے ادبی والے جملے نہ ادا کریں، اس لیے کہ وہ ایک دفعہ نکل گئے تو وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ دعا انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جدوجہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے۔ وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے، جب آپ معرفت الہی کے راستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی بڑے رہتے ہیں۔ 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہے، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ بات ٹھیک ہے، مناسب ہے، کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے۔ تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے سے، بکھرے سے، ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو، اگر پیروی نصیب ہو، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کے اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کرے اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں۔ بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ دی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع، اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے ہیں، وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا، 25 ہزار 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے، وسعت آ گئی تھی۔ اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کوئی قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لے تو منع بھی نہیں۔ لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا، تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کرتا ہی نیا لے لیں، آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، آپ بانٹ دیتے ہیں، تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے۔ تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے۔
تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا. حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتے. لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے. جب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی. جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کے اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے؟ تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے. پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، اور یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں. کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں. لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا. بلایا جناب عمر، دوڑے حاضر ہوئے. اما جی حکم ہو. پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، مال آ گیا ہے، گنجائش آ گئی، تو آپ نیا کرتا لے لے، کیا حرج ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم چپ کر گئے. بزرگوں کے سامنے جو منصب کے لحاظ سے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر چپ کر گئے. کہا اما جی آپ حکم کریں، شام سے پہلے کرتا بدل لوں گا. لیکن فرمانے لگے ایک بات کرنے کی اجازت ہے، ایک بات کہنے کی اجازت ہے. کہا کہیے. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اما جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح پہنتا تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح پہنتا تھا. میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح رہوں جو میرا رنگ حضور کے دور میں. میں اس میں بڑا راضی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، یہی میرا طریقہ ہے. بس جناب عمر نے بات کی تو جواب کوئی نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب عائشہ صدیقہ کے رونے کی آواز آئی اور جناب عمر فاروق سے فرمانے لگی آپ جائیے، جو صحابہ نے فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے. اس لیے کہ معرفت الہی، محبت الہی، توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس پیدا کرتی انسان کو یہ چیزیں پیدا کرتی. اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فتابعونی، حضور کی پیروی سے، نبی پاک کی غلامی سے، نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے. ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی. اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، اگر ہم وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے، ہمارے لیے نقصان ہوگا. دیکھیے نا، عظیم سنت ہے نبی پاک کی اپنے دل کو صاف رکھنا، لیکن ہم نے بوجھ ہی بڑے بنائے ہوتے ہیں دل پہ. ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، گلے کا ایک بٹن، تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا، ایک بال چھوٹا سا، تو جب تک بندہ اتار نہ لے مطمئن نہیں ہوتا. ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے. آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے چین رہتا ہوں، بور بڑا ہوتا ہوں، تو ان کے دل پر بھی کوئی میل کچیل چڑھ گئی ہے. یہ باطن اگر اپنا صاف کر دیں گے نا، یہ چڑھ جاتی ہے میل کچیل. مجھے بتائیں، بندہ حسد کرے اور پھر سکون سے رہے یہ ہو سکتا ہے؟ دل میں بغض رکھے اور سکون سے رہے یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر کر رہا ہے، کسی کو حقیر جان رہا ہے، پھر سکون سے رہے یہ ممکن ہے؟ جب ہم اپنی طبیعت پر، باطن پر بوجھ، میل کچیل چڑھا لیتے نقصان ہوتا ہے. جب دل پوری طرح صاف ہو گیا، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سنت، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے. آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں. آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ میری، بولیے یہ میری سنت ہے. اور میرے عزیز، دل میں صفائی، ستھرائی. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے. کہتے ہیں ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا.
दरवाजा खोला तो बंदा बड़ा सादा सा, ताजा ताजा उसने वुजू किया है, पानी के कतरे दाढ़ी से गिर रहे हैं, जूते उसने बगल में दबाए हुए, आके हुजूर की खिदमत में बैठा, कोई काम कहा, वो रुखसत हो गया। कहते हैं हमें बड़े रश्क आया कि यार कमाल आदमी है, हुजूर ने जन्नती फरमा दिया, ये तो कमाल हो गई। फरमाते इत्तेफाक की बात यह कि अगला दिन आया, वही टाइम वही वक्त उसी तरह हम बैठे थे, फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा, जो आया है वो जन्नती है। कहते हैं अब तो हाल ही कोई नहीं था हमारा तड़पने वाला, इसलिए कि दरवाजा खोला तो बंदा भी वही था जो कल आया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में रवायत मौजूद है। फरमाते हुस्न इत्तेफाक के तीसरा दिन, वही टाइम वही वक्त उसी तरह हम बैठे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई, महबूब फरमाने लगे खोलो भाई जन्नती आया है। फरमाते हमारा हाल नहीं था कोई, उस पर नाज करते, रश्क करते, गिब्ता होता। बंदा आया, सादा बंदा, जूते साइड पे रखे, पानी के कतरे दाढ़ी से गिर रहे थे, वो काम किया। जब वो बाहर निकला तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं भी इजाजत लेके उसके पीछे हो गया। मैंने कहा यार 2-3 दिन अपना मेहमान बना लोगे? 2-3 दिन तो ये बड़ा अजीब काम होता है ना, 2 गलियां छोड़ के किसी का घर हो तो वो कहे मुझे मेहमान बना लो। तो कुछ होते हैं ना ऐसे भी मेहमान, तो बन गए मेहमान, मुझे मेहमान बना लो। कहते मैंने कहा भाई मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं, गरीब हूं, जो रूखी सूखी खाऊंगा तुम्हें भी मिलेगी, आ जाओ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते 3 दिन और 3 रातें मैं उसका मेहमान रहा। मैं पता करना चाहता था वो क्या अमल करता है, जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी थी। मैं मालूम करना चाहता था, लेकिन आप फरमाते मैंने कोई ऐसी बात देखी नहीं। वो इशा पढ़ के सोता, फजर की नमाज तक सोया रहता, और मैं तो दरमियान में उठ के तहज्जुद भी पढ़ता था। वो तो सिर्फ करवटें बदलता तो अल्लाह का जिक्र करता, बाकी वो सारी रात उसने इशा से लेकर फजर की अजान तक आराम किया। फरमाते हैं वो तो थोड़े सदकात करता था, मैं ज्यादा करता था। मैं बड़ा हैरान था कि 3 दफा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत अता की है, और बंदे का हाल यह है कि कोई खास इबादत नहीं। तीसरे दिन मैं छुट्टी लेके उससे इजाजत लेके जाने लगा तो वो भी हैरान था कि 3 दिन बंदा रहा है, समझ कोई नहीं आई। फरमाते मैंने भी उसे कहा यार मुझे जरूरत नहीं थी, असल बात यह है तो बंदा बड़ा कमाल है, 3 दिन तक नबी पाक ने तुझे जन्नत की बिशारत दी है। मैं तो 3 दिन 3 रातें तेरा मेहमान रहा, पता करूं तू क्या अमल करता है ताकि मैं भी करूं और वो फजीलत मैं भी पालूं जो तुझे हासिल है। फरमाते हैं वो कहने लगा अमल कोई भी नहीं, वही है जो आपने देख लिया है। 5 नमाजें पढ़ता हूं, हस्बे तौफीक सदका करता हूं। तो कहते हैं मैंने उससे कहा यार कुछ तो होगा ना जो इतनी शान। तो कहने लगा एक चीज मेरे पास है, ये आपने याद रखनी है, ये हमारी महफिल का निचोड़ है। एक चीज है, वो क्या? कहने लगा मेरा दिल बड़ा साफ है, अदावत कोई नहीं, हसद कोई नहीं, बुग़्ज़ कोई नहीं, इनाद कोई नहीं, असी किसी दे कुछ भी न लगदे, ना कोई साडा दर्दी, हमने कोई रट्टा नहीं, कोई किसी से तनाजा नहीं, इसने मुझे सलूट क्यों नहीं किया, फलाने ने सलाम को नहीं किया, फलाने मेरे वो बच्चे के दिन रखने थे मुझे बुलाया क्यों नहीं, फलाने ने मशवरा क्यों नहीं किया, मंगनी पे क्यों नहीं बुलाया, एक बंदा क्यों बुलाया, मेरा रट्टा कोई नहीं, दिल साफ है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं समझ गया। मैंने कहा तेरा दिल साफ है ना, तो फिर मदीने वाले महबूब ने भी 3 दफा जन्नत की बिशारत अता फरमाई। अजीज भाइयों, हमने इत्तिबाए रसूल करनी है, पैरवी करनी है नबी पाक की, यही मार्फत इलाही का बड़ा जरिया है। सादा जिंदगी गुजारनी है, दिलों को साफ रखना, अपने मामलात को पूरी तौर पर अल्लाह के सुपुर्द करना है। बातें ज्यादा हो नहीं सकती, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं समेटने लगा हूं। एक बात मैंने जरूर करनी है, आप इतनी मोहब्बत से दोस्त जमा हुए हैं, चले अल्लाह ने कभी फिर मौका बनाया तो किसी खुली जगह पे बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जो पीछे हैं वो ज्यादा परेशान है, उनको मौका नहीं मिल रहा। एक बात जरूर आपसे अर्ज करनी है, दिलों पे जो बोझ होंगे ना वो हमें अपनों से दूर कर देंगे। गलतियां हो ही जाती हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, अपनों की गलतियों का हमें ज्यादा पता इसलिए होता है कि हम उनके साथ जो ज्यादा रहते हैं। इंसान होने के नाते कमजोरियां दूसरों में भी होती हैं, पर वो दूर होते हैं तो हमें पता नहीं ना होता। कमजोरियां इंसानों में रहेंगी, लेकिन ये जो हम अदावत पाल लेते हैं ना, आप यकीन करें, एक बूढ़े बुजुर्ग मुझसे कहने लगे पीर साहब बच्चे लड़ के लैदा लैदा होए ने, असी मियां बीवी सब तो छोटे नाला हूं चूंकि भरा लड़े ने, असी दूजे दे घर नहीं जा सकते। तो कहते बच्चों की माँ का ये हाल है कि वो खिड़की खोल के बैठ जाती है कि मेरे बच्चे गुजरेंगे तो मैं उन्हें देख लूं, खिड़की खोल के बैठी रहती है कि मेरा बड़ा बेटा गुजरेगा तो मैं देखूंगी। और यार इतनी अदावतें,
इतनी तकलीफें। लोग कब्रिस्तानों में निरे जनाजे पढ़ने जाते हैं, सिर्फ जनाजा, ताकि लोगों को पता चले मैं आया हूं, वरना हमने दिल सख्त कर लिए, तबीयतों में घुटन है, हमारे लहजे तल्ख है। हम हुजूर का मिलाद मनाने आए हैं और नबी पाक की गुलामी इत्तिबा का तो सबक ये है कि जो पत्थर भी मारे ना ताइफ वालों ने और तकलीफ भी दी, तो सहाबी ने कहा हुजूर करे ना दुआ ये तबाह हो जाए, तो फरमाया दुआ नहीं करनी इनकी तबाही की, इसलिए कि ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी। दिल को सख्त नहीं किया अपने दिल में लोगों के। मक्के वालों ने क्या कुछ नहीं किया, पर एक दफा माफी मांगी, महबूब ने कई दफा माफ फरमाया। तो मेरे अजीज, इत्तिबाई रसूल असल है, इत्तिबाई रसूल में दो चीजें बुनियादी हैं, एक सादा रहे और एक दिल को साफ रखे। ये दो काम अगर करेंगे जिंदगी बड़ी ठंडी महसूस होगी, मेयारी महसूस होगी, आप खुद अपने अंदर खूबसूरती महसूस करेंगे। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। सलाम होगा और यहाँ बुजुर्ग बैठे, इनमें से कोई दुआ करेगा। वमा अलैना इल्लल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का। जितनी शानदार तबीयत हुजूर ने मौला अली शेर खुदा की थी, इतनी कोई कर सकता है? और जितनी आला तरीन तरबियत और हुसन सैयदा फातिमा को अल्लाह ने दिया, किसी और को मिल सकता है? लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी के बाद उनको इकट्ठे बिठा के, उनके सर आपस में जोड़ के, हाथ उठा के दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे। मियां बीवी के दरमियान जो सबसे अहम चीज है वो मोहब्बत है। बच्चे कहते हैं हम किधर जाएं, अब्बा की सुने कि अम्मा की सुने? और अक्सर घरों में बच्चों की तरबियत रुक जाती है, इसलिए कि मियां बीवी का सलूक नहीं होता, तबाही उतर जाती। घर के अंदर हर शय है पर इनका प्यार नहीं। पता ये चला कि घर में मोहब्बत ना हो तो घर नहीं चलता। अगर मोहब्बत के बगैर एक घर नहीं चल सकता तो मोहब्बत मुस्तफा के बगैर दीन कैसे चलेगा? घर नहीं चलता मेरे भाई, टूट जाता है, बिखर जाता है। सारा कुछ होने के बावजूद मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है, औरतें तो रोती हैं, मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है कि क्या करूं, 4 बच्चे हैं पर उसको नहीं समझ आती, वो पागल है, मेहरबानी करें वो सियानी हो जाए, मैं बच्चों के लिए परेशान हूं, किधर क्या करूं? यानी औरत अगर वफादार और प्यार करने वाली ना हो तो मर्द को आंसू निकल आते हैं कि ये सियानी होती तो मेरा घर बन जाता। ओ भाइयों, प्यार बड़ा ही जरूरी है, ये मोहब्बत बड़ी जरूरी है, इसके बगैर नहीं निजाम चलता। मोहब्बत हो जाती है ना। चलें एक वाकया सुनाता हूं आपको, बात ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दाता गंज बख्श अली हजवेरी दाता साहब ने लिखा है, ये आजकल का जो जदीद नौजवान तबका है वो जरा बात जल्दी समझ जाएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह लिखा है, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप बड़े जबरदस्त मुहद्दिस हैं और इतनी वारफ्तगी वाले सूफी कम मिलते हैं जितने आप हैं, वजह क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझे ना तौबा करने से पहले एक औरत से इश्क हो गया था। औरत से, बड़ी तवज्जो से बात समझना। आप फरमाते मेरा घराना नमाजी था, ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस औरत से मुझे इश्क हो गया ना, उसके मोहल्ले में जाके मैं इशा की नमाज पढ़ता था और फिर सारी रात में उसके घर के गिर्द रहता था। वो आधी रात को थोड़ी देर के लिए छत पे आती थी, 2-1 बातें होती थी, मैं लौट आता था। फरमाते एक रात मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। कारी साहब ने ना कुछ आयात लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया। कह देते ना लोग मौलवियों ने काम को नहीं सामने और भी हैं, तो कहते हैं कि नमाज लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया कि जल्दी पढ़ाओ। फरमाते नमाज वहां पढ़ी, सख्त सर्दी थी, रात लंबी थी, मैं उसके घर के गिर्द जाके ना तो मंडलाने लगा क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। फरमाते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हत्ता के सहरी का वक्त हो गया और फूटने लगी तो वो ना भागती भागती छत पे आई और कहने लगी कि घर में रश बड़ा है, मेहमान ज्यादा है, आज बात नहीं हो सकेगी। कहते ये लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। जब मैं वहां से वापस निकला तो फजर की अजान शुरू हो गई। यूं समझ लें कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की। सारी रात वो आई नहीं थी पर मुझे उस पर गुस्सा भी कोई नहीं आया, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। सारी रात उसने खड़ा रखा लेकिन मेरे दिल से उतरी भी नहीं। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? फरमाते हैं कि फिर मैंने अपने दिल पे तवज्जो की तो मुझे समझ आई कि मुझे उससे खरा प्यार है, सच्चा प्यार है। यानी उसने आधा जुमला कहा कि मैं मजबूर हूं तो मैंने उससे मजीद ना कसम उठवाई ना गवाह मांगे, मैं उसकी वो मजबूरी भी फौरन ही मान गया। तो जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जब मैंने वुजू करके मस्जिद में जाके 2 सुन्नतें पढ़ी ना तो मेरे अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी के लिए तू सारी रात खड़ा रह सकता है और उसकी सख्त बात, सख्त इंतजार भी तुझे गुस्सा नहीं दिलाता,
اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی, پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ, پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے. پھر تیری زبان سے کوئی لفظ اس لیے کہ محبوب پر غصہ. تو کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا, ہمارے سنگی ہیں, وکیل ہیں, بیوی ان کی پروفیسر ہیں, کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک, پیشاب مبارک پی جاتے تھے. لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی, بڑی جلدی. اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے, اس رستے کے مسافر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے, ناک سے ریٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی, تمہارا شعبہ نہیں نا, تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو, آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے, ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں, یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے, اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں, صفائی نہیں کرتے, بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا, میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے, جب اس کی اپنی شادی ہو جائے, اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے, پھر بھی کہہ آتی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو, جب تک بچہ غیر کا تھا, جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی, بدبو بھی آ رہی تھی, گھن بھی آ رہی تھی. اور پھر بچے نے الٹی کر دی, اماں کے کپڑوں پہ کر دی, اس کے گود میں کر دی, لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف یوں. اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا, اب اس سے محبت ہو گئی. پھر بڑے بڑے سردار, یہ بخاری مسلم ہے, عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے, جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا, عالم کفر کو دیا. جا کے کہنے لگے کافروں, مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں, اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں, نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے, میں سفیر ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے, لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. وہ میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھ آئے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب لوگ رہ گئے ہیں. سنیں جی, آپ باتیں نہ کریں, بڑی مہربانی میری بات سنیں. ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب لوگ رہ گئے ہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ, جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ, تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا, وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا. اپنے اپنے نصیب ہے نا. ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں, سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے, کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا, اور جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے. اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے, ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریٹھ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ, مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے, ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے. اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں, اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے, قطرہ. اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے, عجیب. آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی, سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے. کہاں گئے آنسو, کہاں گیا درد, کہاں گیا ادب, کہاں گیا سوز, کہاں گئی وہ کیفیات. عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا, اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی, اب پیسے لے کے نہ آئیے گا. اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں, بات سامنے آ, یہ جائز ہی نہیں شرعن.
پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ ورنہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے، سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ مامور ہے، نمازیوں کو وضو کر، اس نے کہا پانی تو میرا ہے۔ تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں۔ تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو بھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس بولتی ہے اجانے، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قطرے کو جیسے سمیٹے سمندر، مجھ کو سمیٹے مطاف اپنے اندر، جیسے سمیٹے آبوں سے مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، میٹھا رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم، میرے رب نے کیا ہے، پہنچا ہاتھی میں کعبہ کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ
بہت بڑے درویش گزرے، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے، اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں، خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا۔ بڑے درویش تھے، بڑے راہنما تھے، دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا، فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑی بات سنی تھی، بلے بلے سنی تھی، جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے، کشتی ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے، حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا، یہ کشتیاں کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے، اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہنا ہی ہے، کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے۔ حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ملے، لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی، کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا، کھانا کھلایا، رات مجھے سلا دیا۔ فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں۔ اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما، اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالت میری بڑی عجیب تھی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے ہیں میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے، اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے۔ پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہیں، ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا، تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے، تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا، تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا، کسی سے پوچھ لیتا۔ دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میں رکھل اٹھتا ہے۔ جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے، نظریں جھکا کے رکھنا، جھکا کے، کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے، اور زبان سے محتاط جملے بولنا۔ جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں۔ ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، سلسلہ طریقت کے عزیزوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کرنا ہوا آپ کے۔ آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح العقیدہ کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کریں، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے۔ تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں، تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچیں، کبھی منفی نہ سوچیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے، یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ تو پھر مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو۔ تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے، کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ، تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو 3 نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔
میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی، مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا. اور ویسے بھی ایک ول پجیا مینو صدق نہیں تھیندا، اور کدے ول پجاؤ. او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ، دیکھا ہی نہیں جاتا. سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، ٹھنڈی اچھی خوبصورت. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے.